اگر ہم ناک دیکھیں تو اگر ناک کٹی ہوئی ہے تو یہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہے، اس کی کر بھی دی تو قربانی نہیں ہوگی، دوبارہ جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ لیکن ناک پر نشانات ہیں، کریکس ہوئے ہوئے ہیں تو ہو جائے گی، لیکن ناپسندیدہ ہے ایسا خراب ناک والا جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا۔ دوسرا آ گیا آپ کا سینگ۔ سینگ میں بنتی ہیں 3 صورتیں، پہلی ہے جڑ سے سینگ ٹوٹ گیا، دوسری ہے جڑ سے نہیں اوپر سے ٹوٹا، اور تیسرا نکلے ہی نہیں سینگ۔ تو سینگ کے اندر یہ 3 صورتیں بنیں گی، یا تو جڑ سے ہی سینگ ٹوٹ گیا، ایک ہو یا دونوں، یا جڑ سے نہیں ٹوٹے اوپر سے کہیں سے ٹوٹا، ایک ہے یا دونوں، اور تیسرا جانور کے سینگ نکلے ہی نہیں۔ پہلی والی صورت میں یہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہے، اس کو قربان کر بھی دیا تو دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی۔ اور جب جڑ سے ٹوٹتا ہے نا تو دماغ میں سوراخ ہو جاتا ہے، تو ایسا ٹوٹا ہوا جانور جس کے سر میں سوراخ ہو گیا ہو سینگ ٹوٹنے کی وجہ سے، یہ ایک سینگ بھی ٹوٹا ہوگا تو یہ قربانی کے لائق جانور نہیں ہے۔ لیکن اگر جڑ سے سینگ ٹوٹا اور پھر یہ زخم جو تھا سر میں یہ بھر گیا اور سوراخ دوبارہ بند ہو گیا اور اب سینگ ہلکا ہلکا نکلنے جیسا ہو گیا، تو یہ جانور قربانی کے لائق ہے۔ لیکن جڑ سے ٹوٹا کہ زخم بن گیا ہے، سوراخ ہو گیا ہے، یہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہے۔ جڑ سے نہیں اوپر سے ٹوٹا ہے تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے ایسے ٹوٹے ہوئے سینگ والے کی قربانی کرنا۔ تو بہت بڑے بڑے سینگ والے جانور نہیں لینے چاہیے، ہو سکتا ہے خریدتے وقت آپ کو ثابت لگ رہے ہوں، لیکن جب آپ گھر لے کر آئیں تو ٹکر وکر لگنے کے چکر میں وہ آدھا ٹوٹ جائے تو اب مکروہ جانور قربان کرنا لازم آئے گا۔ تو بہتر ہے کہ چھوٹے چھوٹے سینگ والے لیں۔ بہت بڑے بڑے سینگ والوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، کہیں پھنستے ہیں، بعضوں کا جڑ سے ہی ٹوٹ جاتا ہے، تو اب تو قربانی ضائع ہو گئی، اب کوئی خریدے گا بھی نہیں۔ اس کو کسائی کو بیچ دیں، وہ کاٹ دے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے لیے یہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہے۔ تو جڑ سے اوپر سے ٹوٹا ہے تو مکروہ ہے، لیکن قربانی ہو جائے گی۔ اور نکلے ہی نہیں سینگ تو یہ بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آنکھ کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک آنکھ خراب ہو یا دونوں خراب ہوں یہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہے۔ تو اندھا ہے یا کانا ہے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، لیکن بھینگا ہے، اگر آنکھ آپ دیکھتے ہیں تھوڑی آگے پیچھے چل رہی ہے، ٹیڑھی میڑھی ہو رہی ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کریں گے تو ہو جائے گی۔ بہرحال بہتر ہے دوسرا جانور لے لیں، لیکن اس کی بھی کر لی تو ہو جائے گی۔ دم اور کان یہ 1/3 سے زیادہ اگر کٹے ہوئے ہوں، یعنی 1/3 سے زیادہ کٹ کے ختم ہو گئے، الگ ہو گئے، تو یہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہے۔ لیکن 1/3 سے کم کٹے ہوئے، آخر سے تھوڑی سی دم کٹ گئی ہے کسی ایکسیڈنٹ میں، یہ جانور قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن مکروہ ہے اس کی قربانی۔ کان کا بھی یہی معاملہ ہے، ہلکا پھلکا کٹ لگا ہوا ہے، زخم لگا ہوا ہے، مکروہ ہے لیکن ہو جائے گی، لیکن آدھا کان اڑا ہوا ہے اس کی نہیں ہوگی۔ اچھا، کان نکلے ہی نہیں کسی جانور کے، یہ بھی قربانی کے لائق نہیں ہے۔ سینگ نہ نکلے ہوں تو یہ ہو جائے گی قربانی، کان نہ نکلے ہوں تو یہ قربانی کے لائق جانور نہیں ہے۔ تو اگر کان میں سوراخ کیا ہوا ہے کسی جانور کے اور سوراخ اتنا بڑا ہے جو 1/3 کان کو گھیر لیتا ہے تو یہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہے۔ تو دم اچھی طرح سے دیکھیں اور کان اچھی طرح سے دیکھیں کہ کہیں سے کٹ وغیرہ یا کم نہ ہوا ہو۔ اگر نر مادہ جانور لے رہے ہیں تو تھن صحیح طریقے سے چیک کرنے ہیں۔ گائے کے اندر اگر 2 تھن خراب ہیں، 2 تھن خراب ہوں یا خشک ہوں گائے اور بھینس کے اندر، تو یہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہے، 4 میں سے 2 خراب۔ اور بکری کے اندر 2 تھنوں میں سے 1 تھن اگر خراب ہے تو یہ بکری قربانی کے لائق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خراب کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھنے میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 2 نارمل سائز کے ہیں اور 2 جو ہے وہ خشک ہوئے ہوئے ہیں، خراب ہوئے ہوئے ہیں، چھوٹے ہوئے ہوئے ہیں، اندر کی طرف گئے ہوئے ہیں، تو وہ نشانی ہے کہ یہ جو ہے تھن وہ دودھ دینے کے قابل نہیں ہے۔ جب یہ بھینس یا گائے حاملہ ہوں گی یا بچہ ہوگا اس کو، تو یہ 2 تھن دودھ نہیں دے سکیں گے، وہ دیکھنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اگر 1 تھن میں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ باقیوں سے مختلف اس کا شیپ ہے، خراب جیسا لگ رہا ہے، تو جانور نہ خریدیں۔
بکری میں تو ایک تھن بھی خراب ہوگا تو یہ جانور قربانی کے قابل نہیں ہے. گائے میں بھینس میں اگر ایک خراب ہے باقی 3 ٹھیک ہیں تو یہ مکروہ ہے لیکن قربانی ہو جائے گی. خصی کی جانور کی قربانی جائز ہے بلکہ افضل ہے. حضور علیہ السلام نے جو جانور قربان فرمایا وہ خصی تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ خصی اور غیر خصی میں فرق یہ ہوتا ہے, خصی گندگی پسند نہیں ہوتا, غیر خصی جو ہے وہ گندگی پسند ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بکرا جو غیر خصی ہو وہ پیشاب اور گندگی میں زیادہ رہنا پسند کرتا ہے, اس کے گوشت سے اسمیل بھی آتی ہے. تو خصی کرنا تو افضل ہے اور وہ اس کے گوشت کو پاکیزہ کرتا ہے. تو خصی ہونا عیب نہیں ہے. دیکھیں یہ سارے عیب اس لیے ہیں کہ یہ مارکیٹ میں بیوپاری ان کو بہت بڑا عیب کنسیڈر کرتا ہے, جبکہ خصی ہونا مارکیٹ میں عیب تصور نہیں ہوتا بلکہ خصی بکرے کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ تو اس کو خوبصورت کرنے والی بات ہے, یہ کوئی عیب نہیں ہے. ایک بھی پاؤں ٹوٹا ہوا ہے جانور قربانی کے لائق نہیں ہے. 4 پاؤں ٹھیک ہیں لیکن وہ چل کے قربان گاہ تک نہیں جا سکتا, 2 قدم چلتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے, پھر 2 قدم چلتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے, ایسا زخم لگ گیا تو یہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ منڈی سے آپ نے بالکل صحیح پیروں والا جانور لیا اور یہاں پر غلط طریقے سے, جہالت کے طریقے سے اتارنے کی وجہ سے اس کا پیر زخمی ہو گیا, تو اب 2 صورتیں ہیں کہ یا تو اس پر مرہم پٹی لگا کر قربانی کے دن تک اس کا پیر ٹھیک کر دیا جائے کہ یہ چلنا پھرنا شروع کر دے, پھر تو آپ اس کا زخم دور کر کے قربان کر دیں. لیکن اگر قربانی کا وقت آ گیا اب بھی اس کے پیر کا زخم ایسا ہے کہ یہ چل نہیں پا رہا, اٹھتا ہی نہیں ہے, اٹھتا بھی زبردستی اٹھا بھی دے تو 2 قدم کے بعد پھر بیٹھ جاتا ہے, یا بہت لنگڑا لنگڑا کے چلتا ہے, قربان گاہ تک نہیں جا سکتا, تو اب یہ کسائی کو بیچ دیں, آپ نے دوسرا جانور لانا پڑے گا. یہ والا جانور اب قربان نہیں کیا جا سکتا. ہاں قربانی کے وقت اگر عیب پیدا ہوا, جب ذبح کر رہے ہیں اس وقت اگر وہ اپنی ٹانگ توڑ دیتا ہے, اس وقت کوئی چیز اس کی آنکھ میں لگ جاتی ہے اور آنکھ پھٹ جاتی ہے, تو ذبح کرتے وقت کوئی بھی عیب پیدا ہو جائے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جیسے چھری پھیر رہے تھے اور وہ بدکا اور اس نے اپنی ٹانگ توڑ دی اور وہ بھاگنے لگا اور 2 منٹ کے بعد مزید چھری پھیری گئی, اس کا مسئلہ نہیں ہے. ذبح کرتے وقت کوئی بھی عیب لگ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ذبح سے پہلے اگر 1 دن پہلے 2 گھنٹے پہلے بھی عیب پیدا ہوا اور وہ اس طرح کا عیب ہے تو پھر نیا جانور غنی کو لانا پڑے گا. اچھا, کمزور جانور, اتنا کمزور کہ ہڈی میں گودا نہ ہو اور وہ چلنے پھرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو, ایسا ہڈیوں کا ڈھانچہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے سے قربانی کا واجب ادا نہیں ہوگا. تو بعض اوقات لوگ سستے کے چکر میں ہڈیوں کا ڈھانچہ لے آتے ہیں, وہ منڈی میں ہی ہڈی کا ڈھانچہ نظر آ رہا ہوتا ہے, جب یہاں پہ لاتے ہیں تو وہ ویسے ہی ماحول چینج ہونے کی وجہ سے اور برباد ہو جاتا ہے, اور ہر وقت بیٹھا بیٹھا ہی رہتا ہے, کھڑا ہی نہیں ہوتا, اس میں جان ہی نہیں ہے. یہ جانور قربان نہیں کیا جا سکتا. اجتماعی قربانی میں یہ بعض اوقات ہوتا ہے, کہیں پہ 8,000 کا حصہ مل رہا ہے, کہیں پہ 10,000 کا حصہ مل رہا ہے. اب نارمل حصے تو 20,000 کے ہیں, تو بعض اوقات لوگ 10,000 روپے کا سستا حصہ لے لیتے ہیں اور جانور دیکھنے بھی نہیں جاتے. تو جہاں پہ اگر آپ کو 8, 10, 12,000 کے بہت سستے سستے حصے مل رہے ہیں, احتیاط یہ ہے کہ تمبو میں جا کے جانور کی شکلیں دیکھ لیں. اچھا, دانت بھی دیکھ لیتے ہیں. دانت اگر اتنے زیادہ ٹوٹے ہوئے ہیں کہ وہ منہ کھول کے چارہ چبا ہی نہیں پا رہا, تو ایسے ٹوٹے ہوئے دانت والا جانور قربان نہیں کیا جا سکتا. کریں گے تو بھی قربانی نہیں ہوگی, دوبارہ خریدنا پڑے گا. اور اگر 2-3 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں کہ چارہ کھا سک رہا ہے, اس کی قربانی ہو سکتی ہے, لیکن یہ ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے, بہتر ہے نہ لیں. ٹھیک ہے, تو جب بھی جانور خریدنے جائیں تو اس کا منہ پورا اندر سے کھلوا کے چیک کریں کہ دانت پورے ہیں کہ نہیں ہیں. ایک بھی ٹوٹا ہوا ہے, پیسے تو پورے ہی دے رہے ہیں, تو بہتر ہے یہ ٹوٹے ہوئے دانت والا چھوڑ دیں. لیکن لے لیا بعد میں دانت ٹوٹ گئے تو آپ دیکھیں کہ وہ کھانا کھا سک رہا ہے کہ نہیں کھا سک رہا ہے, اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں, اس میں مسئلہ نہیں ہے. ہر چیز کو دیکھیں, ناک کو غور سے دیکھیں, سینگ کو غور سے دیکھیں, دونوں آنکھوں کو غور سے دیکھیں. یوں کر کے نا آنکھوں کے پاس آپ ہاتھ ماریں تو وہ جھپکے گا, اگر جھپکے گا تو اس کا مطلب آنکھیں دونوں کام کر رہی ہیں. بعضوں کا جانور ٹھیک ہوتا ہے, اس کی آنکھیں بھی صحیح نظر آ رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوتا ہے, اور وہ پتہ ایسے چلتا ہے کہ آپ یوں ماریں, جو آنکھ خراب ہوگی نا وہ جھپکے گا نہیں. تو ایک یوں کر کے دیکھیں, جھپک رہا ہے, اس کا مطلب وہ دونوں آنکھیں ٹھیک ہیں.
ورنہ ایک آنکھ سے بھی تو ہم چلا رہے ہوتے ہیں نا زندگی, تو بیل بھی چلا رہا ہوتا ہے, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے دونوں آنکھیں ٹھیک ہیں, حقیقت میں وہ اندھا ایک آنکھ سے کانا ہوتا ہے.